بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا، یعنی مریم ایک کتاب میں مریم کا ذکر کر، جو کتاب ہے نا تجھ کو دی گئی ہے اس میں مریم کا ذکر کر، لوگوں کو بتاؤ۔ اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، جب وہ الگ چلی گئی، مکانا شرقیہ ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، مشرق کی جانب ایک الگ جگہ پر چلی گئی۔ فاتخذت، بس اس نے بنا لیا یا پکڑ لیا، من دونہم ان کی طرف سے، حجاباً ایک پردہ، تو اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، یعنی پردے کی اوٹ میں وہ چلے گی مشرقی مکان میں۔ مشرق کی طرف ایک مکان تھا مسجد اقصیٰ کے، تو اس کی طرف وہ چلی گئی۔ فارسلنا، یعنی وہ شروع میں ہی ان کی والدہ نے ان کو خانہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کیا تھا مریم کو، تو وہاں یہ رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور ساتھ اپنے بہنوئی کے ساتھ زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہ عبادت کرتی تھی۔ تو اپنے بہنوئی زکریا کے ساتھ یہ وہاں رہتی تھی، وہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، وہاں وہ رہنے لگی۔ فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح، یہاں روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام۔ فتمثل لها بشرا سویا، پس وہ ہو گئے اس کے لیے ایک انسان بالکل صحیح، تو ان کے لیے بالکل 100% کے انسان کی شکل میں آئے، پورے انسان کی شکل میں اس نے اس کا معنی مطلب شکل اختیار کی اس کی طرح، یعنی اس کی طرح بن گئے، شکل اختیار کی اس کے لیے ایک مکمل صحیح سالم انسان کی شکل اختیار کی۔ جب اختیار کی، قالت، تو مریم علیہ السلام نے کہا، انی اعوذ بالرحمن، میں نے کہا بے شک میں تجھ سے رب کی پناہ میں آتی ہوں، تجھ سے بچنے کے لیے میں رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے نا، تو مطلب دور ہو جائے تجھ سے، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو متقی پرہیزگار ہے، تو میں تجھ سے اپنے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو میرے قریب نہ آ۔ یہاں پھر اللہ کی روح، اللہ کہتا ہے ہماری روح، یعنی یہ جو جتنا ہوتا ہے نا، ہماری روح، ہماری کتاب، بیت اللہ، کتاب اللہ، یہ ساری ان چیزوں کی، ان ذاتوں کی، ان ہستیوں کی عظمت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان جگہوں کی عظمت کے لیے کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ حصہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی روح ہے، یعنی اپنی طرف اس کو نسبت کی، ورنہ وہ مخلوق ہیں۔ قال، مخلوق بھی ہے، ویسے تو روح مخلوق ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روح شاید اللہ کی روح ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ سانس ہے، یا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ روح نہیں، بلکہ روح بھی اللہ کے حکم سے معرض وجود میں آتی ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف جب کرتے ہیں تو اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، جب اس نے کہا نا کہ اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو متقی ہے، تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، رب کی رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو اس نے کہا، انما، صرف، انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا پیغام دینے والا ہوں، میں تیرے رب کی طرف سے پیغام لایا ہوں، لیاہا بالا کی، کہ میں تجھے عطا کروں، لی لامزر لی کا معنی کہ، آہا بالف کا معنی میں، لیاہا با، تاکہ میں دوں لاکا تجھے، غلاما زکیہ، ایک پاکیزہ غلام، تجھے ایک پاکیزہ غلام تجھے عطا کروں، پاکیزہ ایک لڑکا عطا کروں۔ یہاں سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جبرائیل علیہ السلام خود عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام خود بچہ دے رہے ہیں یا بیٹا دے رہے ہیں اس مریم کو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ویسے کے ویسے آگے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف سے میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، تو جبرائیل علیہ السلام وہی الفاظ مریم کو کہہ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بڑا افسر ہے، یا کوئی بڑا یعنی عہدے والا ہے، وہ کوئی چیز دیتا ہے نا اپنے کسی پیغام دینے والے کو، اپنے قاصد کو، یا اپنے ڈاکیے کو، تو وہ خود جا کر کہتا ہے، ڈاکیہ کہتا ہے نا، پوسٹ مین کہتا ہے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، حالانکہ وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے جو ہوتا ہے جس نے بھیجا ہوتا ہے وہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ قالت، تو کہا، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا،
تو آگے سے کہنے لگے میرے بیٹا کیسا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں مجھے چھوا کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکار، نہ میں بدکار ہوں، کسی سے بدکاری کی ہے، نہ کسی نے مجھ سے نکاح کے ساتھ مجھے کس نے چھوا ہے۔ یعنی یہاں سمجھ ہوا بدکاری بھی نہیں کی میں نے بغیر، یعنی شادی کے بغیر نکاح کسی سے میں نے تعلقات قائم نہیں کیے، اور نہ ہی مجھے کسی انسان نے نکاح کر کے چھوا ہے۔ قال کذالک، تو اس نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ کس طرح ہوگا کہ تو شادی کے بغیر ہی ہوگا۔ قال ربک، تو ساتھ ہی کہا تیرا رب، ہوا علیہ، قال ربک، تیرے رب نے کہا، ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پر بڑا آسان ہے۔ کہا ایسا ہی ہوگا، اور تیرے رب نے کہا یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، اور ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ تیری پیدائش، تیرے بچے کی پیدائش کو، یا تجھے بغیر خاوند کے تجھے بیٹا عطا کرنا، یہ بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت، ہم لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے رحمت بنانے والے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام مقضیہ، طے شدہ پڑا ہوا ہے، یہ کام طے ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پس اٹھایا اس نے اس کو، یعنی فحملت، یعنی مریم نے اٹھایا اس بچے کو، یہ اس کا معنی حمل ہو گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ الگ ہو گئی اس کے ساتھ، مکاناً قصیّا، ایک دور جگہ پر چلی گئی، یعنی اس کو پہلے وہ مشرقی مکان کے پاس تھی، جب اس کو پھر حمل ہو گیا تو وہ اس کا لے کر ایک دور اور مکان میں چلی گئی۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آیا اس کو، جاء یجیء ہوتا ہے آنا، اجاء یجیء کا معنی ہوتا ہے لانا، اور لانا بھی مطلب زبردستی، مجبور کر کے، پس اس کو لے آیا، المخاض، درد ذہ، جو درد ہوتا ہے نا، درد ذہ، اس کو لے آیا، الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف۔ جب وہ وہاں چلے گئی تو جو کھجور کا تنا تھا وہاں، اس کے پاس ان کو درد ذہ، اس کو وہاں لے آیا تاکہ وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، اس طرح کا۔ قالت، درد ذہ اس کو لے آیا کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت، وہ کہتی ہیں، یا لیتنی، ہے کاش، متو، میں مر چکی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بلائی ہوتی، یعنی بھولی ہوتی، بلائی ہوتی، یعنی لوگ میرے بارے میں بھول چکے ہوتے، اور میں خود بھول چکی ہوتی کہ لوگ بھول جاتے کہ یہ مریم کون تھی، کیونکہ شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور بیٹا ہونے والا ہے، حمل ہونے والا، درد بھی شروع ہو چکا ہے، اور ڈلیوری ہے، اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو کیا بنے گا، بدنامی ہے، سارے معاملے ہیں، درد بھی ہے اور بدنامی بھی ہے۔ اور یہ یعنی حمل پورا ہوا، جیسے 9 ماہ کا بچہ ہوتا ہے نا، اس طرح، اس حساب سے، یہ نہیں کہ ادھر حمل ہوا ادھر بچہ پیدا ہو گیا، اس طرح نہیں، وہ 9 ماہ کے حمل کے بعد پیدا ہوا، یہی صحیح، سب سے صحیح اس کی تفسیر ہے۔ فناداہا من تحتہا، پکارا اس کو اس کے نیچے سے۔ کس نے پکارا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے نیچے سے پکارا۔ اب کس نے پکارا، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے پکارا، اور کچھ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو بچے نے آواز دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہیں پہلی دفعہ بول پڑے تھے۔ تو صحیح بات یہی لگتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بول پڑے تھے، انہوں نے کہا تھا، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک، یقیناً بنا دیا ہے تیرے رب نے، تحت، کہ تیرے نیچے، سریہ، ایک ندی بنا دی ہے۔ سریہ کا معنی ہوتا ہے ندی، پانی وغیرہ، یہ ہے، اس کا باب بنتا ہے سرا یا سری، چلنا، تو معنی کیا بنتا ہے، ندی یا پانی۔ اور دوسرا ہے ساروا یا سرو، جس کا معنی ہوتا ہے سردار، تو تجھے تیرے بیٹے کو سردار، یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا ہے، اور یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ ندی چلا دی تھی۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا تنا، تساقط علیک، وہ گرائے گی، وہ کھجور گرائے گی، علیک، تجھ پر۔ یہ کافر، جو کافر کی ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، بندہ ہو، مذکر ہو تو کاف زبر کا ہوتا ہے، مؤنث ہو تو کاف زبر کی ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے کاف زبر کا پڑھا تھا، قال کذالک، جب مریم کا ذکر ہے تو قال کذالک، قال ربک، علیک، یہ سب تحت کی، ربک، یہ سب کی کے الفاظ آ رہے ہیں، کی کے مطلب حروف آ رہے ہیں، تو کاف زر کی، علیہ کی، وہ گرائے گی تجھ پر، رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں، رطب کا معنی کھجوریں، جنیہ تازہ، یا رطب کا معنی ہوتا ہے پکی کھجوریں۔
تازہ کھجوریں، جنیہ پکی ہوئی، رطباً تازہ جس کو ہم تازہ اتارتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں رطب، اور وہ تازہ ہوتی ہے، جنیہ پکی ہوئی تازہ کھجور۔ فکلی وشربی، پس کھا، وشربی اور پی، یعنی کھجوریں کھا لو اور پانی پی لو، وقرری عینا، اور آنکھوں کو اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ، یعنی وقرری اور رہ ٹھنڈی آنکھ، وقرری اور ٹھنڈی رکھ عینا اپنی آنکھ کو، وخذی الیک بجذع النخلۃ، اور ہلا اپنی طرف کھجوروں کی ٹہنی، تو ساکت وہ گرائے گی علیک تجھ پر، رطباً جنیہ تازہ پکی کھجوریں، تازہ کھجوریں پکی، فکلی پس کھا، وشربی اور پانی پی، وقرری عینا اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ، یعنی تیرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، بچے کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آنکھ سے رہ، ٹھنڈ مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیرے لیے، پانی پینا اور کھجور کھانا یہ بھی ٹھنڈی آنکھ ہے، اور یہ بے موسمی کھجوریں ہیں یہ بھی تیرے لیے بڑی ٹھنڈ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیرا بچہ ہے اور پانی ہے ٹھنڈا، یہ سب کچھ تیرے لیے بڑی آسانی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، بس اگر تجھے دیکھے کوئی من البشر، بس اگر دیکھے من البشر انسانوں میں سے کوئی ایک، بس اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی ایک کو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر تَرَيِنَّ تو دیکھے من البشر انسانوں میں سے کسی ایک کو، فقولی پس تو کہہ انی نذرت للرحمن، شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، یعنی اشارے سے کہہ دو، اگر تو کسی انسان کو دیکھ لے تو اشارے سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلان اکلم الیوم انسیا، پس میں ہرگز نہیں کلام کروں گی آج کے دن کسی انسان سے، تو میں آج کے دن کسی انسان سے کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ، پس وہ لے آئی اس کو، یعنی لگتا ہے کہ تب وہ بالکل اکیلی تھی، یہ سارا جو منظر ہوا بچہ پیدا ہوا اکیلی تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، پس لے آئی وہ اس کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ، بس کو اٹھا کر لائی۔ قالوا، انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، کہ یہ تو نے بہت ہی انوکھا کام کیا، لقد جئت، تو یقیناً آئی ہے، شیئا فریا، ایک انوکھی چیز کو، انوکھے کام کو تو آئی ہے، تو نے انوکھا کام کیا ہے، عجیب کام کیا ہے کہ تیرا بغیر شادی کے بچہ۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ جو ہے نا مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور ان کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے بھائی بھی ہارون تھے، وہ نبی تھے، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ وہی ہے، مریم اور ان کے بھائی کا نام ہارون، ان کے والد کا نام عمران، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی کا نام ہارون، وہ نبی تھے، اور ان کے والد کا نام بھی عمران۔ تو یہ معاملہ، یہ یہاں کا معاملہ ہے، بہت پرانی باتیں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہت پرانی باتیں ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر ان سے ہزاروں سال بعد کی ہیں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تیرا باپ کوئی برے کام والا، ما کان ابوک، نہیں ہے تیرا باپ امرأ سوء، کوئی برا آدمی تھا، نہیں تیرا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی تیری ماں بدکار۔ فاشارت الیہ، پس اس مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا خاموشی کا، تو جب لوگوں نے باتیں کی تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، روزہ رکھا ہوا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ قالوا، یعنی اس دور میں یہ یعنی پہلی شریعتوں میں خاموشی کا روزہ رکھنا جائز تھا، کہ خاموش رہنے کا روزہ رکھنا، خاموش ہی رہنا۔ بنی اسرائیل میں جو تھا نا خاموشی کا روزہ رکھنا جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اسے منع کر دیا گیا، بلکہ اس طرح اس کی نظر ماننا بھی منع ہے، یعنی منت ماننا بھی منع ہے، چپ رہنے کی میں چپ رہوں گا، اور ہماری شریعت میں بھی خاموشی کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس دوران میں آپ نے ایک آدمی کو کھڑے ہوئے دیکھا، کہ ایک آدمی کھڑا تھا، آپ نے اس سے پہلے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، سائے میں نہیں جائے گا، کسی سے کلام نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ بیٹھ جائے اور سائے میں بھی جائے اور کلام کرے، اپنا روزہ پورا کرے۔ تو گویا کہ پہلے دور میں پہلے لوگوں میں یہ جائز تھا کہ چپ کا روزہ رکھ لیں، خاموشی کا روزہ رکھ لیں، لیکن ہماری شریعت میں یہ منع کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، قال، انہوں نے کہا
مریم نے اشارہ کیا، قال انہوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں گے، من کان، اس سے جو فی المہدی ابھی گہوارے میں ہے، گہوارے میں صبی یا بچہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، قال انی عبداللہ، تو بچہ بول پڑا، کہا انی، بشک میں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، تو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیں ہر جگہ پر یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے تمام انبیاء کا، سب سے جو پہلی بات نکلتی ہے نا وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ باتیں نکلتی ہیں بات کرنے کے لیے۔ اور یہی جو آپ دعوت دیں سب سے پہلے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو پہلے آپ یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کی توحید سمجھائیں، باقی باتیں بعد میں کریں۔ یہ نہیں کہ آج کل پرسوں چوتھ ہم ان سے پہلے سال دوستی لگائے رکھیں تو اس کو بعد میں سمجھائیں، نہیں بلکہ ڈائریکٹ اس کو سمجھا دیں۔ آتانی الکتابہ، دی ہے مجھے کتاب دی ہے مجھے اس نے، اللہ تعالیٰ نے، یعنی مجھے کتاب دی ہے، انجیل دی ہے۔ وجعلنی نبی، اور بنا دیا مجھے نبی۔ وجعلنی، اور بنا دیا مجھے مبارکن، بابرکت، میں بابرکت ہوں، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا، میں جہاں بھی رہوں مجھے برکت دی گئی ہے، یہ مجھے بہت برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں۔ واوصانی، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے یا وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی مجھے وصیت کی ہے۔ ولم یجعلنی، اور نہیں والدہ کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کی وصیت کی ہے، یہ والدہ نہیں والدہ، کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں، والدہ کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کی وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے۔ ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا مجھے جباراً، شقیہ، سرکش اور بدبخت مجھے نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو موت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں جس دن فوت ہوں گا، جس دن میں مروں گا، اس دن میں مجھ پر سلامتی ہے۔ یعنی اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کو یہ نہیں کہنا کہ موت آئی، انبیاء کو یہ نہیں کہنا بلکہ وصال کہنا، یا پردہ فرما کے کہتے ہیں موت کا کہنا توہین ہے، یعنی یہ، لیکن یہ صحیح نہیں، انبیاء خود کہہ رہے ہیں جس دن میں مروں گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا، یہاں پڑھ رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کا، دونوں کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں فوت ہوں گا اس دن مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے، اور جس دن میں قیامت کو اٹھایا جاؤں گا تب مجھ پر سلامتی ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، یہ پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود باتیں کر رہے تھے نا، اتنی باتیں انہوں نے خود کی ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں وہ، قول الحق، سچی بات ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں، جگڑتے ہیں، یہ حالانکہ سچی بات ہے، جس میں، ہاں اس کا معنی ہوتا ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں، یہ حالانکہ یہ سچی بات ہے۔ ما کان للہ، شک کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ بتا نہیں، ایسی بات نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے نماز کی وصیت کی ہے، مجھے زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے والدہ سے احسان کرنے کی وصیت کی ہے، اور مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا ہے، مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ لوگ ایسے شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی شان کے لیے لائق نہیں ہے کہ یہ تاخذہ کہ وہ بنائے من ولد، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو پاک ہے اولاد سے، اور نہ اس کو ضرورت ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما، پس بھی صرف، یقول له، وہ اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے، وہ تو کن اور فیکون کہنے کا محتاج ہے، اس کی اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ بس کن اور کن فیکون کہتا ہے، وہ محتاج کسی چیز کا نہیں ہے، نہ وہ اولاد کا محتاج ہے، نہ بیٹوں کا، نہ بیٹیوں کا، نہ بیوی کا، نہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ وہ تو کون کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو مجبور جو ہوتا ہے نا، وہ مجبوری کے ساتھ پھر شادیاں کرتا ہے، بچے ہوں گے، بڑھاپے میں کام آئیں گے، خدمت کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو تو ایسی کوئی کمزوری اور نقص اور عیب ہے ہی نہیں ہے، وہ تو کون کہتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور پھر یہاں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ، اور بھیک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی میرا سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اللہ میرا رب ہے، جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، میں اس کی عبادت کرو،
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہے توحید والا راستہ، اور یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیا لشکروں نے ان کے آپس میں، ان کے آپس میں، ان کے درمیان، انہوں نے آپس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو کیا اختلاف کیا؟ جیسے وہ یہودیوں نے تو وہ بہت گندے تھے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ یعنی ولد الزنا ہے، یعنی بدکاری سے پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کو جادوگر بھی کہہ دیا، بہت ساری انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے الٹے عیسائیوں نے، نصارہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے، کچھ نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، کچھ نے کہا یہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ تین رب ہیں، تینوں میں سے ایک یہ بھی اللہ ہے، کچھ نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، کچھ نے کہا یہ صرف خود ہی اللہ ہے۔ تو یہ سب انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ فرماتا ہے فویل للذین کفروا، پس بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے، جس دن بڑے دن کی حاضری ہوگی نا، اس دن ان کے لیے بہت، ان کے لیے ویل ہے اور جہنم کی وادی ہے۔ اسمع بہم وابصر، کتنے یہ سننے والے ہوں گے، کتنے یہ جاننے دیکھنے والے ہوں گے، اس دن یہ کتنے ہی جاننے والے ہوں، کتنے ہی سننے والے ہوں، کتنے ہی جاننے والے ہوں گے، یعنی کس قدر سننے والے، یعنی اس کا مطلب بہت ہی سننے والے ہوں گے، بہت ہی جاننے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ تعجب سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی تعجب سے کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت تعجب کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں خود فرما رہا ہے اسمع بہم وابصر، یہ لوگ کس قدر سننے والے ہوں گے تب، اور کس قدر یہ دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جب وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون الیوم، لیکن ظالم جو ہوں گے، الیوم ظالم آج کے دن فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی جس طرح یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ تعجب اپنے حساب سے اللہ کی جیسی شان ہے ویسے تعجب کرے گا، جس طرح لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، لوگوں کی عام حالات ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ظالم لوگ اس دن، یعنی اس کا معنی ہے ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈراؤ ان کو یوم الحسرت، اس حسرت والے دن، حسرت کے دن سے ڈراؤ، یعنی قیامت کے دن سے، جس دن حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ ان کو۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہے، اور وہ غفلت میں ہے، سراسر غفلت میں ہے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے، نہ وہ ایمان لاتے ہیں، غفلت میں ہے اس دن۔ اور ان کو اس دن سے ڈراؤ جو اس دن پچھتاوے کا ہوگا، اور تمام کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم وارث بناتے ہیں زمین کا، ومن علیہا، اور جو بھی اس پر ہے، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف بھی لوٹائے جائیں گے۔ بے شک ہم وارث بنیں گے زمین کے، انا نحن، بے شک ہم، نارث الارض، زمین کے وارث بنیں گے، ومن علیہا، اور اس کے بھی جو ان پر ہیں اس کے بھی وارث بنیں گے، وإلینا یرجعون، ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف 3 دفعہ بولا ہم، انا ہم، نحن ہم، نارث، نون کا معنی ہم ہی زمین کے وارث بننے والے ہیں، مالک بننے والے ہیں، مالک ہیں اس کے، مالک آگے بھی بنے گی، اور جو شخص بھی اس پر ہے اس کے بھی وارث ہیں، اور یہ لوگ ہماری طرف ہی لٹائے جانے والے ہیں، لٹائے جائیں گے، یعنی ہم ہی وارث ہیں۔ اور یہ دنیا میں صرف لوگوں کو عادی طور پر مکان وغیرہ اور بلڈنگیں اور زمینیں ملی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم ہی وارث ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ چتکبرا مطلب مینڈا ہوگا، یہ مینڈا کہتے ہیں ہم، جیسے بکرا ہوتا ہے نا، بھیڑ کا چھترا، اس طرح کا لایا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تو وہ سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، یعنی وہ موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں۔ اچھا، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جہنمیوں سے بھی کہے گا، تو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے، کیونکہ ہر کسی نے موت دیکھی ہوئے گی، تو دیکھیں گے کہ یہ وہ موت ہے، اب اس شکل میں آ گئی ہے، تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ کہے گا جنت والو اب ہمیشگی ہے، کوئی موت نہیں، اے جہنم والو اب ہمیشگی ہے، کوئی موت نہیں۔ جب یہ بات ہوئی نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تھی وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور قُضِيَ الْأَمْرُ سے مراد یہی ہے کہ موت کا ذبح کر دیا جانا۔